ہوں سیدہ خدیجہ کا تذکرہ تو ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑا سمجھے کہ امت مسلمہ کا المیہ ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جاتا کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ہم چونکہ سارے مقلد ہیں، ہمارے حضرت نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، بس آنکھیں بند کر قبول کر لیتے ہیں. امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم لکھا کہ 6 سال کی عمر میں کہ بس ٹھیک ہے جی بخاری نے لکھا تو پھر کس کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. اس کا منفی اثر یہ نکلا کہ جتنے بھی خاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر شائع ہوئے ہیں، ان روایات کا سہارا لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. حالانکہ یہ روایات راوی کا بیان تھا، رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا. اس بات کو نوٹ کر لیں آپ. ایک راوی کا بیان ہے، راوی سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، راوی کا حافظہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت ایک راوی کا بیان ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. مرد آباد کہیں، ہم کچھ بھی کہیں، لیکن دشمن کو جب ہتھیار ہم خود دیں گے، اس ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرے گا، تو پھر ہم کیسا اس کا توڑ کر سکتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری کی وہ روایت یا مسلم روایت صحیح نہیں ہے. ایک قرآن کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، کسی راوی کی کمزور بات کا انکار کرنا کفر نہیں ہے. اگر آپ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یا حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر مندرج روایات کے بارے میں جانچ پرکھ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے، تو امام بخاری بھی کسی پیغمبر کا نام نہیں کہ اس کی نقل کردہ کوئی کتاب کے اندر کوئی بات ہے اس کا انکار کرتا ہوں دار اسلام سے ہم نکل جائیں گے. احترام ہے امام بخاری کا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں نہ پریس تھے، نہ حقوق محفوظ کرنے کا کوئی مسئلہ تھا. صدیاں درمیان میں گزر چکی ہیں. اصل روایت محققین نے تحقیق کر کے بتایا 16 تھی، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی. اصل روایت میں 19 تھا، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی گئی. 19 کو چھوڑ کر 9 بنا دیا اور 16 کو چھوڑ کر 6 بنا دیا. بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو کب نکاح ہوا؟ عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی؟ اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. انسان جس لائن پر تجسس کرتے ہیں نا، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. کچھ علماء میرے پاس کوئٹہ سے آئے، میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تو خدا کی قسم انہوں نے اتنی دعائیں دی انہوں نے کہ ہمارے پاس کتابیں تھی، پڑھتے ہم تھے، لیکن آپ نے ہمارے ذہن منتقل کر کے ہمارا راستہ کھول دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، قدیم تاریخ کتابوں میں یہ لکھا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ اسلام سے پہلے جو ان کی اولادیں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے. اب اپنے ذہن کو حاضر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال. اور اسلام آنے سے پہلے، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ، یعنی ابوبکر صدیق کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تاریخ طبری دیکھ لیں، جس کا جی چاہے میرے پاس دیکھ لیں، میں اس کو دکھا دوں گا انشاءاللہ.
تو اگر آپ 2 سال کی یا 3 سال کی بچی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر لیں کہ اس وقت تھیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے؟ 16 سال کی. ایک بات، ساری حدیث کی کتاب میں سارے مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے میرے دوستو، یہ آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سبق ہے. بڑی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماء. حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ، ابو بکر صدیق کی بیوی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان. باپ شریک بھائی بہنیں تھیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں. بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا تذکرہ سب نے لکھا ہے، حتیٰ کہ صاحب مشکات نے، مشکات جو ہمارے حدیث کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے آخر میں ایک لمبی فہرست ہے راویوں کی، اس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال. اس میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے. اس تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں. حضرت اسماء 100 سال کی عمر فوت ہوئی. کب فوت ہوئی؟ 73 ہجری میں. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، اور یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. تو وہ اگر 73 ہجری میں 100 سال کی تھیں تو یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوں گی؟ 27 سال کی. تو یکم ہجری کو جو ان کی ہمشیرہ 10 سال ان سے عمر میں چھوٹی تھی، وہ کتنی عمر کی ہوں گی؟ اب ان کی چیزوں کو کتابوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ ایک وہ روایت لے لی جس میں راوی نے تصرف کیا یا بعد میں کسی بدماش نے گڑبڑ کی، باقی سارے حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک تیسری بات نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی حرص، دین کی طلب، دین کا شوق، جذبہ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت کو جاری ساری رکھے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کتاب الایمان میں، بخاری شریف کی نزول وحی والی، اس کا عنوان اول ما بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی، سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی نازل ہوئی، اس کی کیفیت، اس کی راوی حضرت عائشہ ہیں، حضرت خدیجہ نہیں ہیں. تو 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، تو وحی کی کیفیت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. وحی کی کیفیت کوئی دوسری زوجہ، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ بھی بیان نہیں فرما رہی. میں نے بتایا نا کوئٹہ کے گانوں کو میں نے بخاری کھول کر میں نے یہ پڑھے وحی کیفیت. میں نے کہا راویہ کون ہے؟ کہتا عائشہ. میں نے کہا سوچیے. تو مجھے اتنی دعائیں انہوں نے دی جن نے کہ ہم ساری زندگی کتاب پڑھتے رہے کہ ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوئے. یہ تو بہت ساری باتیں ہیں میرے دوست اور بزرگوں. میں نے